لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور انہیں بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے تو ناممکن ہے کہ تو ان کا رفیق اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، درا حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور یہ بات کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے اکثر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم اس وقت بھی ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً ہلاکت زدہ ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، آج جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ آپ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے۔ اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کا حمایتی ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔